بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل ہے اور بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھر تکمیل قرآن کی اس محفل میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس بابرکت محفل میں جتنے بھی ہمارے آنے والے مہمانان گرامی ہیں، میں ان تمام کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں، بالخصوص حافظ عالم زیب صاحب جنہوں نے قرآن مجید مکمل کیا ہے، ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور جتنے بھی ان کے جملہ رشتہ دار یہاں پر تشریف لائے ہوئے ہیں سب کو دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید کو صحیح طریقے سے پڑھنے، یاد کرنے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ صرف ایک دو باتیں آپ طلبہ کرام کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد پھر مولانا زاہد شاہ صاحب یہاں پر تشریف لائے ہیں، ہمارے دوست بھی ہیں، ساتھی ہیں، دیرینہ ساتھی ہیں، اور یہاں پر تشریف لائے ہوئے ہیں۔ ان سے میں گزارش کروں گا کہ دو چار باتیں نصیحت کی طلبہ کرام سے وہ بھی فرمائیں۔ بات یہ ہے، ہر شخص کامیاب ہونا چاہتا ہے، ہر شخص کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ کامیاب کون ہوگا؟ کامیاب ہونے کے لیے کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے؟ ہر فیلڈ کے لیے اس فیلڈ کے مطابق کامیاب ہونے کے تقاضے ہوتے ہیں، سمجھ آ رہی؟ ہر فیلڈ میں اس فیلڈ کے اندر کامیاب ہونے کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ یہ چونکہ علم کا ایک شعبہ ہے اور دینی علوم کا ایک شعبہ ہے، اس میں کامیاب ہونے کے کیا تقاضے ہو سکتے ہیں؟ سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ جس کام کو آپ کر رہے ہیں اس کام کو کرتے رہیں، چھوڑنا نہیں ہے، ساری زندگی اس کام کو کرتے رہیں۔ دوسری ضرورت یہ ہے کامیاب ہونے کے لیے کہ اس کام کو جس سے سیکھا ہے اس کا ادب اور اس کا احترام ساری زندگی آپ کرتے رہیں، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر آپ قرآن سیکھتے ہیں تو اس میں کتنے لوگوں کا کردار ہے؟ آپ کے اپنے استاد کا تو ہے ہی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس کے اندر گیٹ پر کھڑا ہونے والے چوکیدار سے لے کر باورچی خانے میں روٹی پکانے والے باورچی سے لے کر کلاس کے اندر پڑھانے والے آپ کے استاد سے لے کر آپ کے واش روم صاف کرنے والے تک سب کا کردار ہے، اس میں یاد رکھیں، ٹھیک ہے نا جی؟ ان سب کے ملے جلے اس کام کی وجہ سے آپ پایہ تکمیل تک پہنچتے ہیں۔ استاد آپ کو پڑھاتا رہے، باورچی روٹی نہ دے، پھر بغیر روٹی کے کر سکتے ہو بھائی؟ باورچی روٹی کھلاتا رہے، استاد پڑھائے نہیں، کام ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو ساری زندگی ان تمام لوگوں کا ادب اور احترام یہ آپ پر ضروری ہے کامیاب ہونے کے لیے۔ ہم دیکھتے ہیں نا جی، کتنے ایسے علماء کرام اور کتنے ایسے قراء کرام یہاں پر جوتیاں چٹکھاتے پھرتے ہیں، حالانکہ علم ان کے اندر بہت ہے، صلاحیتیں ان کے اندر بھری پڑی ہیں بھائی، دولت بھی ان کے پاس انبار لگے ہوئے ہیں، لیکن دین کا کام نہیں کر سکتے، کامیاب نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ان کی زندگیوں میں ان چیزوں کی کمی ہے۔ اور کتنے ایسے لوگ ہم دیکھتے ہیں اپنی ان گنہگار آنکھوں سے کہ صلاحیت میں نل ہیں، پیسے کے معاملے میں نل ہیں بھائی، لیکن اللہ تعالیٰ ان سے دین کا کام لے رہے ہیں، وہ کامیاب ہے۔ وہ کیا ہے؟ کامیاب ہے۔ اس لیے اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، ساری زندگی آپ دین کا کام کرنا چاہتے ہیں، آپ کی نسل دین کا کام کرنا چاہتے ہیں کہ آپ میری نسلوں میں یہ دین کا کام چلے، قیامت تک اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو میری نسلوں میں چلائے، اس کے لیے یہ تقاضا ہے اس چیز کا۔ استاد کا ادب کریں، اور اس علمی ماحول میں جن جن لوگوں سے آپ استفادہ کرتے ہیں ان تمام کا ادب اور احترام یہ آپ کے لیے ضروری ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ورنہ اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔
بے ادب لوگوں کو اللہ تعالیٰ توفیق نہیں دیتا ہے، اس لیے ادب کا ہونا یہ انتہائی ضروری ہے۔ میں یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اور تیسری چیز کامیابی کے لیے اس فیلڈ میں وہ یہ ہے کہ ماحول کے ساتھ جڑے رہیں۔ ماحول کے ساتھ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کاروبار نہ کریں، ملازمت نہ کریں، تجارت نہ کریں، بلکہ ضروری ہے معاملات کریں، تجارت کریں، کاروبار کریں، ملازمت کریں، لیکن ماحول کے ساتھ جڑے رہیں۔ اب ماحول کے ساتھ کیسے جڑ سکتے ہیں؟ ماحول کے ساتھ جڑنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ بھئی آپ اس دین کے کام کو جاری اور ساری رکھیں جہاں پر بھی ہے، چاہے آپ ناظرے کی کلاس بھی پڑھائیں، لیکن اس دین کے کام کو جاری اور ساری رکھیں۔ اپنے استادوں کے ساتھ میل ملاقات کا سلسلہ جاری اور ساری رکھیں، علماء کرام کے ساتھ نشست جاری اور ساری رکھیں۔ ماحول کے ساتھ جڑے رہیں گے تو اس کام کے اندر آپ لگے رہیں گے۔ سمجھ آ رہی؟ تو یہ گلا بھی میرا بہت زیادہ خراب ہے۔ یہ 2-4 باتیں میں نے آپ حضرات کے گوش گزار کرنی تھی، کیونکہ ان باتوں کی ضرورت ہے۔ اس وقت ہم دیکھتے ہیں اس دور میں ان باتوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو یہ 2-4 باتیں میں نے آپ حضرات کی گوش گزار کرنی تھی، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی ہے اللہ تعالیٰ ان باتوں پر مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولانا ظاہر شاہ صاحب یہاں پر تشریف فرما ہے، ان کی خدمت میں گزارش کروں گا طلبہ اکرام کو نصیحت فرمائیں اور اس کے بعد دعا فرمائیں۔